باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القمر مکیہ، یہ مکی سورت ہے اور یہ ہجرت سے 5 سال پہلے نازل ہوئی اور یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، خطبہ دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ادھر نازل ہوئی ہے، تو مکی دور کی ہے اور اس میں موضوع بھی ہوئی ہے زیادہ جو اس طرح کی گفتگو ہے جو مکی صورتوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں چاند، قمر میں نہیں چاند، شمس و قمر اکٹھا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، شمس و قمر، سورج اور چاند. ایک تاربت، قریب آ گئی، الساعۃ، قیامت، ساعت کہتے ہیں قیامت کو. ٹھیک ہے، ادھر آپ نے پڑھا تھا اذا وقعت الواقعہ، وہ واقع ہونے والی واقع، وہ اس لحاظ سے یعنی لفظ سا یہ قیامت کے لیے اصل لفظ ہے. ایک تاربت، قریب آ گئی، الساعۃ، ساعت، قیامت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ، میں اور قیامت ہاکذا، اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یعنی میرے آنے کے بعد قیامت کا زمانہ قریب ہے. پچھلے زمانے کے لحاظ سے پچھلا زمانہ بہت لمبا ہے، قیامت کو قریب سمجھو. اس کے کئی معنی ہیں، معنوی لحاظ سے کہ لوگ ذہنی طور پر آخرت کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، زمانہ اب کتنا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کہ انہوں نے کتنا زمانہ ہے ابھی، لیکن ہے کریم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا سبابہ کے ساتھ اور وسطیٰ کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں سبابہ، اس انگلی کو سبابہ، رفع السبابہ عند شہادہ، شہادت کے بعد انگلی کو اوپر کرنا، تو وسطیٰ اس کو کہتے ہیں، درمیان والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسطیٰ اور سبابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا میں اور قیامت اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے. ایک تاربت، قریب آ گئی، الساعۃ، قیامت، اور ان شک، شک ہو گیا، القمر، چاند، چاند دو ٹوٹ ہو گئے. اب یہ کیا واقعہ ہوا؟ وہ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ ہم ایمان لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ چاند دو ٹوٹ ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کر دیا تو لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں لے آئیں گے. آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم یہ معجزہ دکھا دیں. بس آپ نے اشارہ فرمایا چاند ٹوٹ ہو گئے. یہ ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. ویسے لوگوں نے کنفیوژن پھیلا دی ہے کہ نہیں یہ اہل سنت والجماعت والے لوگوں نے انجے واقعی ہے، واقعی نہیں ہے گا، یہ قرآن ہے. چاند دو ٹوٹ ہوا ہے. جو راہ کا پہاڑ ہے، ایک پہاڑ لوگوں نے دیکھا ہے، ایک طرف دوسرا ایسا دوسری طرف، درمیان میں راہ. تو یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، لوگ اس میں کنفیوژن پیدا کرتے رہتے ہیں، بس جہالت ہے. قرآن پڑھا ہی نہیں، دین کی طرف آئی نہیں، شریعت کو پڑھا ہی نہیں. اور ان اگر یرو وہ دیکھتے، آیتن ایسی نشانی، یعرضو اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے، وَيَقُولُ اور وہ سارے کہتے سحر، جادو ہے، مستمر، بڑا زبردست جادو ہے. نشانی بھی دکھا دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ایمان نہیں لائے، کہنے لگے یہ بڑا جادو ہے. یہ ایسا جادوگر ہے جس کے اثرات یا جس کا کنٹرول آسمان پر بھی ہے، آسمان پر بھی اپنا جادو دکھا سکتا ہے. اور انہوں نے جھٹلایا، اور اتبعوا انہوں نے پیروی کی، خواہشوں کی، ہم اپنی، کلو تمام، امر کام، مستقر انجام پانے والا، یعنی ہر کام اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. اللہ کا ہر امر انجام کو ہونے والا ہے. اور لقد تحقیق جاء آیا ہم ان کے پاس
سے انبائی خبروں میں سے ما جن میں فیہ میں مزدجر عبرت بھی ہے یا جھڑک بھی ہے. جھڑک یعنی ایسی ایسی خبریں آئی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. قرآن مجید کے ذریعے وحی کے ذریعے سے ان کو سابقہ امتوں کی خبریں آئی ہیں. واہ پھر پڑھ لو. واہ اور لقد تحقیق جاء آئی ہم ان کے پاس انبائی خبر کو کہتے ہیں اور جمع خبریں آئیں بہت ساری. ما فی جن میں مزدجر بڑی عبرت ہے. مزدجر ویسے کہتے ہیں جھڑک کو ڈانٹ ٹپٹ کو. عبرت بھی عبرت وہی ہوتی ہے جس میں جھڑک بندہ کوئی جھڑکتا ہے تو اگلا عبرت پکڑتا ہے یا غور و خوض کر کے کوئی محتاط ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں عبرت بھی ایسی بات جی. حکمتن بالغتن سراسر حکمت. وہ جو پیغام آیا ہے ان کی طرف خبریں آئی ہیں وہ سراسر حکمت ہے. بالغ میں نہیں پہنچی ہوئی کمال کو پہنچی. بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو ایک عمر کے لحاظ سے وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. ہاں بچیاں بالغہ ہو جاتی ہیں تو ایک عمر کے لحاظ سے کمال کو پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں بالغہ. حکمتن بالغتن سراسر حکمت کمال کو پہنچی ہوئی حکمت تھی. وہ جو وحی کی گئی وہ جو آیت نازل کی گئی وہ جو نشانیاں انہیں دکھائی گئی یا ان پر خبریں بھیجی گئی ان کو خبریں دکھائی گئی. حکمتن بالغتن سراسر حکمت. فا پس ما نہیں تغنی نہ فائدہ پہنچایا النذر ڈرانے والی خبروں نے. پر انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ڈرانے والی خبروں نے. ڈرانے والی خبریں بڑی آئی ان کے پاس لیکن ان خبروں نے انہیں فائدہ نہیں دیا. وہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اتنے پیغمبروں کے ڈر سنانے کے باوجود بھی وہ حق کی طرف نہ آ سکے. پھر پڑھ لیں اس کو جی. واہ اور لقد تحقیق جاءہم آئی ان کے پاس من سے انباء خبریں ما جن میں فیہ میں مزدجر جھڑک بھی ہے عبرت بھی ہے. حکمت ہے بالغتن کامل. وما تغنی بس نہیں فائدہ پہنچا نذر ڈرانے سے یعنی ڈرانے والی خبریں آنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. پس تولا پھیر لیجئے رخ انور کو. تولا میں نہیں پھیر لیں. اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی باتیں انہیں ہدایت دے چکے ہیں رہنمائیاں دکھا چکے ہیں نشانیاں بھی دکھا چکے ہیں چاند بھی دو ٹوٹ کر چکے ہیں پھر بھی یہ نہیں آتے تو پھر آپ کیا کریں ان سے منہ پھیر لیں. فتولا بس پھیر لیجئے عنہم ان سے یوما ایک روز یدعو بلائے گا داعی بلانے والا الہ کی طرف شیئن ایسی چیز کی طرف نوکر جو بڑی ناگوار ہے ناکارہ ہے بڑی ناگوار چیز کی طرف انہیں بلایا جائے گا ایک دن. یعنی اللہ تعالیٰ جس دن اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور انہیں بلایا جا رہا ہو آؤ آپ میدان معاشر کی طرف. پھر اس کو پڑھو. بس تولا پھیر لیجئے عنہم ان سے یوما ایک روز یدعو دعوت دے گا بلائے گا داعی دعوت دینے والا. داعی کس کو کہتے ہیں دعوت دینے والے کو کہتے ہیں نا داعی. الہ کی طرف شیئن ایک ایسی چیز کی طرف نقر جو ناگوار چیز ہے. یعنی قیامت کے عذاب اور حساب و کتاب اس طرف انہیں بلایا جائے گا آؤ کیا حساب و کتاب دو تو وہ اس دن بڑا ان کے لیے ناگوار ہوگا. خوشان جھکی ہوں گی ابصارہم ان کی آنکھیں یخرجون وہ سارے نکلیں گے من سے اجدا سے قبروں سے کانہم کاذبر کا گویا کہ انا بے شک ہم وہ سارے جراد ٹڈیاں ہیں منتشر پھیلی ہوئی بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں جو اب بہت جلدی پھیل جاتی. اس طرح وہ لوگ قبروں سے اٹھ کر آئیں گے اور کل زمین پر انسان ہی انسان ہو جائے گا. کل جب وہ بلانے والا بلائے گا نا تو سارے جو مرے ہوں گے وہ سارے اٹھ کے سارے جمع ہو جائیں گے معاشر آ جائے گا.
یوم معاشر ہو جائے گا جی. موتعینا تیزی سے بھاگے ہوئے آئیں گے، الہ کی طرف، دائے بلانے والے کی طرف. جہاں سے اسرائیل علیہ السلام بھوک ماریں گے یا بلائیں گے بات کریں گے ادھر سے وہ سارے دوڑ کے ادھر آ جائیں. موتعینا یہ مسرعینا کے وزن پر ہے، صورت کے ساتھ آنا. موتعینا تیزی سے آئیں گے، بھاگتے ہوئے آئیں گے. الدائے بلانے والے کی طرف. یقولو کہیں گے کافرون کافر، ھذا یہ یوم دن ہے، اسر والا، تنگی والا، بڑے سخت دن ہے آج. اس دن پھر کافر کہیں گے آج بڑا سخت دن ہے. کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا عبدنا ہمارے بندوں کو، وقالوا اور انہوں نے یہ بھی کہا مجنون تم مجنون ہو، وازدجر اور انہیں جھڑکا بھی، مجنون بھی کہا اور انہیں جھڑکا بھی نوح علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام کی قوم پیغمبروں کو لوگوں نے مجنون بھی کہا ہے اور جھڑکا بھی ہے آگے سے. یہ پیغمبروں کے ساتھ رویے ہوتے رہے. جو بھی حق کی دعوت دیتا ہے، انقلاب کی دعوت دیتا ہے، نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. پیغمبر آتا ہے اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے. جو رننگ سسٹم ہوتا ہے پیغمبر آ کے اسے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 360 بدھ ایک سسٹم بنا ہوا تھا، آپ نے آ کر اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا. ہر پیغمبر اس لیے آتا ہے، رننگ سسٹم کو وہ کھاڑتا ہے. لوگ پھر آگے اس سے مذاق اڑاتے ہیں، اسے مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں. انیشیلی وہ جب ون مین سے تحریک شروع کرتا ہے تو لوگ مجنون کہتے ہیں. اللہ پاک کے رسول نے شروع کی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے اونچی آ رہی ہے. نال مرنے والے 5-7 ہونے ہیں اللہ پاک میں ایجی ہے تو نازل پہ کرنے ہونے ہیں. پھر وہ لوگ مذاق کرتے تھے بھئی اس کا ذکر پوری دنیا میں بلند ہوگا جس کو ماننے والے ہے ہی کوئی نہیں ہے، جس کے ساتھ چلنے والے غریب غریب لوگ ہیں. تو مذاق کرتے ہیں. پھر لوگ انیشیلی ہوتا ہی اس طرح ہے. پھر وہ انیشیلی جو مذاق کرنے والے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہو گیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہو گیا. اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے شان کے ساتھ آ رہی ہے، روز بروز تبدیلی آ رہی ہے، روز بروز تبدیلی آ رہی ہے. ایک وقت تھا کہ مکہ سے مجبور کر کے نکال دیا گیا تھا، ایک وہ وقت بھی آیا کہ مکہ میں پھر فاتحانہ شان کے ساتھ آپ آ رہے ہیں. تو یہ تبدیلی آتی ہے. لیکن انیشیلی یہی ہوتا ہے، ابتدائی طور پر انہیں مجنون کہا جاتا ہے اور یہ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. بس یہ نوح علیہ السلام کو جب قوم نے جھٹلایا اور انہوں نے مذاقیں کی، مجنون کہا اور اس کو آپ کو چھڑکا بھی، اس وقت پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. پھر دعا پکارا ربہ اپنے رب کو، انی بے شک میں مغلوب عاجز آ گیا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں. یعنی قوم میری زیادہ طاقتور ہے، یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں عاجز آ گیا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں. فانتصر بس تو میری مدد کر. اب ان سے بدلہ تو خود لے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو بدلہ لے. اب پھر اللہ نے بدلہ لیا. پھر فتحنا ہم نے کھول دیے. فتح میں نہیں کھولنا، سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ وہ قرآن کو کھول دیے، آغاز کرتی ہے قرآن تو دروازہ کھولنا. افتح الباب، دروازہ کھول. اللہم افتح لی ابواب رحمت، ادھر آپ پڑھتے ہیں افتح، یہ فتحنا ہم نے کھول دیے ابواب دروازے، السماء پانی کے، آسمان کے، بمائن پانی کے ساتھ، منہمر موسلادھار پانی کے ساتھ. پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا. اور 40 دن تک، یہ 40 کا ڈیجٹ ہے اسلام میں، خاص اس کی اہمیت ہے. ویسے 40 دن تک پانی آتا رہا پھر آسمان سے. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واہ اور فجرنا ہم نے جاری کر دیے اردا زمین سے، عیوناً چشمے، اوپر سے وہ نیچے سے چشمے. نچلے پانی کو کہا اوپر آ جا، اوپر والوں کو کہا نیچے آ جا. فالتقا بس ملا دیا، ملاقات کر دی، الماء دونوں پانیوں کی، اوپر والا پانی اور نیچے والا پانی آپس میں ملاقات کرنے لگ گئے. پانی پانی.
اللہ پر امر کام کے لیے امر کے لیے قد تحقیق قدر جس کا فیصلہ ہو چکا تھا. بس وہ امر اللہ کو ہونا تھا جس کا فیصلہ اللہ نے کر لیا تھا. پھر پانی دونوں آپس میں مل گئے, اتنا پانی ہو گیا. پھر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا. کیسے بچایا؟ آگے آ گیا. واہ اور حملنا ہم نے سوار کیا ہو اس کو اللہ پر ذات الواح پھٹو والی پر. ذات میں نہیں ذات وہ لفظ بولا ذا اور زو. ہاں ذوات افنان ٹہنیوں والے وہ شاخ والے. تو ذات کا یہ اشارہ ہے نا کس کا. زو صاحب ذات وہ مونس کے لیے آئے گا, زو مذکر کے لیے آئے گا اور ذات مونس کے لیے آئے گا. تو ذات الواح تختوں والی. الواح میں نہیں, الواح لو محفوظ محفوظ والی تختی. لو میں نہیں تخت کو کہتے ہیں نا. لو الواح جمع ہے اور لو وید ہے. تو ذات الواح تختوں والی ودسر اور کیلوں والی, یعنی کیلوں سے وہ پٹے جوڑے گئے. یعنی کیل کا تصور ادھر سے ہے اور یہ کشتی کا تصور نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے. یعنی اس دیٹ ٹائم کہ کیل کا تصور تھا اور تختے بھی تھے. اللہ نے ذکر فرمایا جی ہم نے ان کو تختوں پر اور کیلوں سے بنائی گئی اور تختوں سے بنائی گئی کشتی میں سوار کر دیا نوح علیہ السلام کو. تجری وہ بہ رہی تھی بیاعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے. آیون میں نہیں, عین کی جمع ہے نا آیون, آنکھوں ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی ہماری حفاظت میں وہ بہ رہی تھی. حالانکہ پانی کی لہریں بہت زیادہ تھی, نیچے سے پانی اوپر سے پانی. وہ کشتی کیسے بہتی, ڈوبی کیوں نہیں؟ اللہ فرما رہے ہم ہودوں سے چلا رہے تھے. وہ کیسے بہتی, وہ کیسے ڈوبتی؟ تجری جاری چل رہی تھی, بہ رہی تھی. بیاعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری حفاظت میں. جزان یہ جزا ہے, صلہ ہے, بدلہ ہے. لمن اس شخص کا کانا تھا کفرا جس کا انکار کیا گیا. یعنی یہ نوح علیہ السلام کا صلہ ہے, بدلہ ہے. نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا نا اس قوم نے. کفرا مجہول کا سیکھا ہے. کافرا یکفرو, کوفرا یکفر. کوفرا غیر مذکر غیر مجہول کا سیکھا ہے, پیسے پائے. یعنی جس کا انکار کیا گیا اس کا یہ صلہ ہے, ہم نے اس کو صلہ دیا ہے. مغلوب موسیٰ نوح علیہ السلام نے کہا میں مغلوب ہو گیا ہوں, عاجز ہو گیا, تو خود مہربانی فرما بدلہ لے. اب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا, پھر صلہ دیا اس کو جی. واہ اور لقد تحقیق ترکناہا ہم نے اسے باقی رکھا, ہم نے اسے چھوڑ دیا. آیتن نشانی بنا کر. وحل پس حل کیا من مدکر کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے. من میں سے مدکر, مدکر مذکر سے آیا. مذکر وہ نصیحت جس سے آپ پڑھتے ہیں نا, مدکر کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے. ہم نے اس کو نشانی بنا دیا اس کشتی کو. وہ کشتی بڑے عرصے تک پڑی رہی ہے. پیر کرم شاہ صاحب نے حوالے بھی دیے ہیں, فلاں فلاں ملک میں اتنے عرصے تک بعد میں پڑی رہی بطور نشانی. وَلَقَدْ اور تحقیق ترکناہا ہم نے اسے باقی رکھا. آیتن نشانی بنا کر. یا ایک دوسرے مفسرین نے لکھا اس قصے کو باقی رکھا, نوح علیہ السلام کے قصے کو. آپ بھی مولوی بیان کرتے نوح علیہ السلام کا کسی کو بھی باقی رکھا جا سکتا ہے. اور آگ کی ضمیر چونکہ مؤنث ہے تو کشتی بھی مؤنث ہے, تو کشتی کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ ہم نے کشتی کو بھی باقی رکھا, نشانی بنا کر. وَلَقَدْ تحقیق ترکناہا ہم نے اس کو باقی رکھا. آیتن نشانی بنا کر. فَحَلْ پس ہے کوئی من مدکر جو نصیحت قبول کرے. فا پھر کیفا کیسا, کانا تھا, عذابی میرا عذاب, ونذر اور میرا ڈراوا. نذر میں نہیں ڈرانے والا. نذیر کس کو کہتے ہیں؟ بشیر کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری دینے والا. نذیر ڈرانے والا. نذیر سے نذر آیا ہے. میرے ڈراوے کیسے تھے؟ وہ تمہیں میں ڈراتا نہیں تھا, اب عذاب چکو. فکیفا عذابی ونذر اور میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈراوے کیسے تھے. واہ اور لقد تحقیق یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے. قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے. یعنی قرآن آسان ہے اس قوم
کے لیے جو نصیحت اس سے حاصل کرنا جائے، ورنہ ادروائز آسان نہیں ہے. آسانی کو نصیحت کے ساتھ چھوڑا ہے. کوئی قوم اس سے نصیحت لینا چاہے تو آسان ہے، کوئی لینا ہی نہ چاہے تو پھر کیا اس کو کیا دے گا. یہ وَلَقَدْ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے. فَهَلْ کیا ہے کوئی من مدکر جو نصیحت قبول کرے. کذبت جھٹلایا عاد قوم عاد نے. فَكَيْفَ پھر کیسا تھا. کانا تھا عذابی میرا عذاب وَنُذُرْ اور میرے ڈراوے. پھر بار بار وہ آیت آ رہی کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے. ہر قوم نے جھٹلایا ہے. یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے. جو پیغمبر بھی حق لے کر آتا ہے اسے جھٹلایا جاتا ہے. پیغمبر کی یہ خوبی ہے کہ جو یاد رکھو جو بھی حق لائے گا اسے جھٹلایا جائے. حق کی خوبی ہے کہ حق کو جھٹلایا جاتا ہے. جی عذابی بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا علیہم ان پر ری میں نہیں ہوا اندھی. وہ عاد علیہ السلام کی قوم پر قوم عاد پر پھر آیا تھا عذاب آیا تھا. کس کا؟ ہوا کا. سرسرن تیز سرسر کرنے والی ہوا آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سرسر کرتی ہے. وہ تیز تند ہوا کا عذاب ہم نے بھیجا. فی میں یوم نحسن نحوست والے دن. نحس کس سے آیا ہے؟ نجس کس سے آیا ہے؟ نجاست ہے. تو نحس کس سے آیا ہے؟ نحوست سے. یوم نحوسن نحوست والے دن. مستمر دائمی نحوست. وہ ان کے لیے دائمی نحوست کا دن بن گیا تھا جس دن ان پر عذاب آیا آندھی کا طوفان کا. تن سے ہو وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے. تن سے ایک آپ لفظ پڑھتے وقت نزا میں موت. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چھین نکال کر روح کو کھینچ کر لے آتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں اندر سے اکھاڑ پھینکنا. کس چیز کو؟ اکھاڑ پھینک یعنی روح کو اندر سے اکھاڑ کر باہر پھینک. تن سے ہو اکھاڑ پھینک دیتی ہے الناسا لوگوں کو. یعنی وہ جو ری آئی نا وہاں طوفان آیا اس نے اکھاڑ کر پھینک دیا لوگوں کو. کیسا؟ کانہم گویا کہ وہ سارے آجاز و مڈ ہیں. نخل لکڑی کے کھجور کے. منکہر اکھڑی ہوئی لکڑی کے مڈ پڑے ہوئے. اس طرح اکھاڑ کے ان کے گھروں کو ان کی بلڈنگوں کو ان کی عمارتوں کو رکھ دیا اللہ پاک. وہ اتنا طوفان آیا قوم عاد کا. آگے پھر کیفا کیسا. کانا تھا عذابی میرا عذاب ونذر اور میرے ڈراوے. وَلَقَدْ اور تحقیق یسرنا ہم نے آسان کر دیا قرآن کو للذکر اس لیے نصیحت کے لیے نصیحت والوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ہم نے اس کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. مکمل ہو گیا. یہ پڑھیں اس کو شاباش ریوائز اٹ.